بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت مہمہ بنا ہوا ہے مسئلہ فیسا غور سے ہم پڑھتے ہوتے تھے الجبرا میں اور میتھ کے سبجیکٹ میں۔ مسئلہ فیسا غور سے یہ سمجھ نہیں آتا ہوتا تھا، بڑا مشکل ہوتا تھا اور بہت سارے اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے تھے۔ تو عام انتخابات کا انعقاد جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ فیسا غور سے بن گیا ہے، اور یہ بنا ہوا ہے 14 جماعتی اتحاد کے لیے۔ اور 14 جماعتی اتحاد اس وقت مصیبت کا شکار ہے کہ کس طریقے سے ہم انتخابات سے راہ فرار اختیار کریں۔ تو اس میں اب مختلف طریقے نکالے جا رہے ہیں۔ گورنر صاحبان آپس میں، پچھلی ویلاگ ضرور سن لیجیے گا، اس میں میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ گورنر صاحبان آپس میں لگے ہوئے ہیں، نگراں حکومتیں، خیبر پختونخوا ایک پنجاب حکومت ہے، ایک خیبر پختونخوا حکومت ہے، دونوں نگراں حکومتیں آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں، بلکہ صلاح مشورہ سے زیادہ اگر کہا جائے کہ سازش کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، سازشی پلاننگ، تو وہ زیادہ مناسب ہوگا، بجائے اس کے کہ ایک آئینی ذمہ داری ہے، آئینی تقاضا ہے، آئین یہ حکم دیتا ہے، آئین پاکستان یہ حکم دیتا ہے کہ آپ نے 90 روز کے اندر اندر انتخابات کروانے ہیں، لیکن وہ نہیں کروائے جا رہے۔ اس کی ریزن صرف ایک ہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ الیکشن ہوں گے تو یہ ہار جائیں گے، 14 جماعتی اتحاد ہار جائے گا اور بڑے برے طریقے سے ہارے گا، پنجاب کا بھی اور خیبر پختونخوا کا بھی، کیونکہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور مقابلہ اس کی ساری صورتحال کی وجہ یہ خود ہیں۔ اور آج تک بھی جو مہنگائی ہے وہ ہر روز اوپر جا رہی ہے، کوئی ایک دن بھی کہ مہنگائی نیچے ہو، کوئی بے روزگاری کم ہوئی ہو، بلکہ اب انہوں نے الٹا کام شروع کر دیا ہے۔ پنجاب میں ہیلتھ کارڈ انہوں نے ختم کر دیا، وہ ایک تمام فیملیز کو، خاص طور پہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو جو ایک سہولت دی ہوئی تھی سابقہ حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے ہیلتھ کارڈ دیے ہوئے تھے کہ وہ 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے تھے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، وہ ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا۔ پھر ریڈی باندھ تھے احساس پروگرام کے تحت، وہ غریب لوگوں کو دیے ہوئے تھے ٹھیلے، وہ انہوں نے ختم کرنے شروع کر دیے۔ تو اس طریقے سے ان کے ہاں تو کوئی ڈالر بدستور اوپر جا رہا ہے، اور اس طریقے سے زر مبادلہ کے ذخائر نیچے جا رہے ہیں، اور سٹاک ایکسچینج تھوڑی سی بہتر آئی ہوئی ہے۔ اور بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ ڈالرز جو ہیں وہ 15 لاکھ یومیہ 50 لاکھ جو ہیں وہ آپ کے یومیہ 50 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ سمگل ہو رہا ہے افغانستان، یعنی 15 کروڑ ڈالر مہینے کا، جبکہ ایکچوئل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ 50 کروڑ ڈالر تک ہے جو کہ سمگل ہو رہا ہے۔ تو سمگل ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، ان کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں، چیزیں بالکل بے قابو ہیں۔ تو اب ایک چیف الیکشن گورنر صاحبان نے خط لکھا چیف الیکشن کمشنر کو کہ جناب آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھیں، آپ انٹیلیجنس اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور سیکورٹی اداروں کو ملائیں اور ان سے صلاح مشورہ کر کے آپ اپنا فیصلہ کریں الیکشن کمیشن کا۔ جبکہ ساتھ ہی یہ گورنر صاحبان نے خطوط لکھ دیے، ساتھ ہی منسٹرز کے بیانات آنا شروع ہو گئے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں، ایک دن ہونے چاہیے، کیوس پیدا ہوگا، حالات خراب ہو جائیں گے۔ اور پھر گورنر جو ہیں، گورنر صاحبان خود میدان میں نکلے ہوئے ہیں، یعنی ان کا کردار جو ہے وہ ایک وفاق کے نمائندے کا ہے، وہ خود میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، وہ سی ایمز ہیں، چیف منسٹرز ہیں اور نگراں وزیر ہیں، وہ خود الیکشن کمپین پہ نکلے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پہ ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، اور لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چیلنج ہو چکا ہے، پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہونے والا ہے، اور یہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک جائے گا۔ اس میں ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اب آج کا جو ہوا ہے اجلاس، دو خبریں آپ کو دیتا ہوں۔ آج اجلاس ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس میں آئی جی خیبر پختونخوا بھی آئے ہوئے تھے، معظم جا، اور انہوں نے اندر جو پہلا سیشن ہوا اس میں انہوں نے بتایا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی خراب نہیں ہے، آپ انتخابات کروائیں، الیکشن کروائیں، فیصلہ آپ کرنا ہے، سیکورٹی ہم نے پرووائڈ کرنی ہے، اور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اور یہ ہے کہ اکا دکا واقعات تو ہر الیکشن میں ہوتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل جناب زیرو ٹالرنس ہوگا اور زیرو رسک ہے، ایسا نہیں ہے، ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے فیصلہ آپ کریں اور سیکورٹی ہم نے پرووائڈ کرنی ہے، اور ہو جائے گی، یہ بات انہوں نے کی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ سنگین صورتحال نہیں ہے، ایکچوئل گراؤنڈ پہ اکا دکا واقعات ہوئے۔ اب وہ باہر نکل کے انہوں نے انفارمل گفتگو کر لی میڈیا سے، اور انہوں نے بتا دیا کہ میں نے اندر یہ بات کی ہے، اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ٹکٹ شروع ہونے چلے گئے، ٹی وی چینل پہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں، اور خبریں جب چلیں تو ظاہر ہے مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے الیکشن کمیشن میں بھی، اور باہر سے بھی کالز آئی ہوں گی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو کہ جناب یہ آئی جی نے تو باہر یہ بات کر دی ہے۔
تو آپ کیا کرنے لگے؟ آئی جی کو واپس بلایا گیا، آئی جی صاحب کو واپس بلا کے ان کی ڈانٹ ڈپٹ دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے باہر کا جا کے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا میں نے انفارمل گفتگو کیا، جو ڈسکشن ہوئی تھی میں نے بتا دی، سیکورٹی صورتحال اتنی خراب نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، اس میں انہوں نے کہا کہ جس 57,000 کی آئی جی خیبر پختونخوا نے بتایا کہ ہمیں جو نفری چاہیے وہ تعداد بہت کم ہے الیکشن کے لیے، خیبر پختونخوا کے الیکشن کے لیے صوبائی اسمبلیوں کے، اور ہمارے پاس 57,000 کی نفری کی کمی ہے۔ اگر ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بھی نفری منگوا لیں پھر بھی یہ تعداد پوری نہیں ہوتی، ہمیں افواج پاکستان سے مدد لینی پڑے گی، ہمیں ایف سی سے لینی پڑے گی، ہمیں رینجر سے لینی پڑے گی۔ تو پھر جا کے یہ سرکاری بیان جاری کیا گیا۔ اب یہ بالکل بھول جاتے ہیں، ذہن سے ان کے نکل جاتا ہے کہ سامنے جو ہے وہ عقل و شعور والے لوگ بیٹھے ہیں، پاکستان کے شہری اتنے بیوقوف نہیں ہیں، کوئی مٹی کے باغے نہیں ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ 2002 کا الیکشن ہوا اور انتہائی صورتحال خراب۔ اس کے بعد اگلا الیکشن ہوا 2008 کا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، ان کو دہشت گردی کے واقعے میں جان بحق کیا تھا، وہ اس وقت الیکشن ہوئے، پورے ملک میں ہو رہے ہیں۔ 2002 کا الیکشن بھی پورے ملک میں ہوا، 2008 کا الیکشن بھی پورے ملک میں ہوا، 2013 کا الیکشن بھی پورے ملک میں ہوا۔ اس وقت بھی ضرب عزم اور رد الفساد اور یہ سب کچھ چل رہے تھے، اور سوات آپریشن چل رہا تھا۔ پھر اس سے آگے چلیں، کیونکہ 2008 کے الیکشن میں تو دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی تھی، اور پرویز مشرف صاحب پہ 3 قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، 3-4، اور بہت زیادہ تباہی تھی۔ یہی تو حال اس سے اگلے الیکشن کا تھا۔ تو 2008 کا بھی ہو گیا، 2013 کا بھی ہو گیا، پھر 2018 کا الیکشن بھی ہو گیا پورے ملک میں۔ تو یہ پوچھنا صرف بندہ ان سے پوچھے کہ کیا اس وقت انڈیا سے نفری آئی تھی، یا چائنا نے بھیجی تھی، یا پھر سری لنکا سے، یا ایران سے، یا افغانستان سے، کس ملک نے نفری بھیجی تھی؟ یہ 57,000 الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سوال بندہ پوچھے۔ تو اس لیے بالکل ایسی حماقتیں کر رہے ہیں کہ بالکل سر پیری نہیں ہے، کوئی سر پیری نہیں ہے۔ ایک بنے ہوئے ہیں، ایک پارٹ اینڈ پارسل بنے ہوئے ہیں، ایک ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، آپ ایک آئینی ادارہ ہیں، لیکن یہ آئینی ادارے کے بجائے یہ ایک ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے اس وقت 14 جماعتی اتحاد کا، حکمراں اتحاد کا۔ جو وہاں سے لائن آتی ہے وہ لائن آگے بیان کر دیتے ہیں، اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہو رہے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بدامنی کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے نہیں ہوتے، تو پھر ضمنی الیکشن 14 15 16 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ، وہ کس مرض کی علاج ہے؟ تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک بات پھر آپ پنجاب میں چلیں جائیں، پنجاب میں کون سا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے؟ اور یہ دونوں جو گورنر صاحبان اور دونوں نگراں حکومتیں مل کے جو کھیل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جو میچ فکس کیا ہوا ہے، تو اس لیے اب ایک اور سوال نکالا گیا، اور ایک اور پلاننگ کی جا رہی ہے۔ پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ خود سپریم کورٹ سے رجوع کرے، 14 جماعتی اتحاد جا کے حلہ بولیں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، اور حملہ ہو اور کہے کہ جناب ہم 14 جماعتی اتحاد، حکمراں اتحاد آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے خیبر پختونخوا کا، پنجاب کا، اور نہ ہی مرکزی الیکشن کروا سکتے ہیں۔ اور وہاں جا کے کیا سٹینڈ لیا جائے گا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو الیکشن سے فرار کے راستے مسلسل اختیار کیے جا رہے ہیں، اور اس کی ریزن صرف ایک ہی ہے، اور اس کی وجہ بیک ڈور چینل پہ کیا چل رہا ہے، عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کسی بھی طریقے سے آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ ہی شامل ہو جائیں، اور نواز شریف صاحب کو جو انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پارڈن دیا جائے، یعنی کہ ادھر سے وزیر اعظم سمری بھیجیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو سزاؤں کو معاف کر دے، ختم کر دے، اور نواز شریف صاحب فاتح کے طور پہ واپس آئیں، اور جب وہ پاکستان میں لینڈ کریں تو ان پہ کوئی مقدمہ نہ ہو، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم کی جائے۔ اس کے لیے بھی کوئی راستہ نکالا جائے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بغیر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے۔ عمران خان صاحب کو یہ میسیجز دیے جا رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اس کے بدلے میں الیکشن بھی دے سکتے ہیں، آپ الیکشن ہم آپ کو آفر کرتے ہیں، آپ الیکشن لے لیں، عام انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کو کلین چٹ مل جائے۔ آج انہوں نے اس کا جواب دیا، نواز شریف صاحب عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے ان سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ باجوہ صاحب جو کچھ کر کے گئے تھے وہ رجیم چینج ہوا اور بہت ہی سنگین ہوا، اور اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنے اصول پہ قائم رہوں گا، اور انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ قائمی تقاضا ہے، اور اگر یہ نہیں کروائیں گے تو ہم آرٹیکل 6 کے تحت
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 6 में इनको लेके आएंगे सबको, और इनके खिलाफ हम आगे प्रोसीड करेंगे, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ पे मामला जाएगा। अब ये सारे का सारा उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये मुझे झुकाना चाहते हैं, ये मुझसे मुआहदा करना चाहते हैं, मैं ऐसा मुआहदा नहीं करूँगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक और काम भी कर दिया, न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने एक और भी मुआहदे की बता दी है, जो IMF वाली बात करना चाह रहे थे कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो मुआहदा हो रहा है उस पर भी आप हमें सपोर्ट करें। अब वो भी सपोर्ट हासिल नहीं हो रही, और वहाँ पे भी वो डटे हुए हैं कि आपकी अपनी इकॉनमी की पॉलिसी होगी, आपकी अपनी मुआशी पॉलिसी है, मेरी अपनी मुआशी पॉलिसी है, आप 14 जमाती इत्तेहाद हैं, जो फैसला करें ये आप लोगों की मर्जी है, हम आपके सारे किए धरे पे अपना क्यों अपनी मोहर लगाएं। ये बहुत ही संगीन किस्म के, बहुत ही सीरियस किस्म के चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, वो डेडलॉक फंसा हुआ है, और इसीलिए ये हालात इस नहज पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आइन को नहीं माना जा रहा। तो मामला अगेन मैं कहूँगा कि एक ही है, और वो है कि आइन का आर्टिकल इस सिलसिले में वाज़ेह है। आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के आगे जाएं, जिसने जीतना है जीत जाएगा, जिसने हारना है हार जाएगा, और अल्टीमेटली ये प्रेशर जो है वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में भी आएगा, ये उस पर आना ही आना है, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल अदा करना है। तो मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी तंग आई हुई है, वो भी इंतज़ार कर रही है कि आप आपस में मामला तय करते हैं या नहीं तय करते। अगर नहीं तय करेंगे तो फिर अपना सोचेंगे, वो ये नहीं करेंगे कि एक इक़्तिदार जो है आपस में आपस की लड़ाई, जो आप लोगों की लड़ाई है, उससे फिर वो ज़ाहिर है उनको फ़ायदा पहुँचेगा और फ़ायदा उठाएंगे, और फिर कल को ये ना कहना, क्योंकि मुझे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात पे इसरार करते हैं कि मैं शायद, वो कहते हैं जी कि आप बड़ी होप दिलाते हैं, बहुत उम्मीद दिलाते हैं, और उम्मीद दिलाते हैं, आप जो कुछ बताते हैं वो होता नहीं है। तो दूसरा वो उन्होंने ये भी कहा, एक सवाल मैं पढ़ रहा था कि जनाब आसिम मुनीर साहब के बारे में कि जी वो वही पॉलिसियाँ लेके चल रहे हैं। तो मैं अगेन कहूँगा दोबारा कि फ़ौज को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दूर दूर तक। ख़ास तौर पे जिस तरीके से बाजवा साहब एक्सपोज हुए हैं, तो बाजवा साहब ने जो कुछ किया उसको पाकिस्तान की आवाम ने कबूल नहीं किया। फ़ौज उस वक्त कामयाब होगी, फ़ौज स्टैब्लिशमेंट उस वक्त कामयाब होती है जब वो आवाम की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक चल रही होती है। आवाम की मर्ज़ी और मंशा के बगैर ना ही सियासतदान कामयाब हो सकते हैं, और ना ही हमारी स्टैब्लिशमेंट, और ना ही कोई तगड़े से तगड़ा, क्योंकि हमारे बरसगीर पाक हिंद में जो आए हुए थे बरतानवी साम्राज्य था, तो वो क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ के अवाम ने उनको कबूल करने से इनकार कर दिया था, और आहिस्ता आहिस्ता तहरीक आज़ादी पूरे बरसगीर में फैल चुकी थी, और इन्होंने उस खतरे को भांपा, और इससे पहले कि बिल्कुल रुसवा होकर वहाँ से आते, तो खुद इन्होंने एक तरीके से वहाँ से निकले और इक़्तिदार वहाँ के मुकामी लोगों के हवाले किया। और अब उसी खित्ते में 3 मुल्क हैं, एक भारत है, एक पाकिस्तान है, और एक बांग्लादेश है। तो ये है सिलसिला। तो हम बजाय इसके कि हम फ़ौज को हम हर ज़रूरी नहीं है को जो कुछ बाजवा साहब करके गए हैं उनको कोई भी डिफेंड नहीं करने के लिए तैयार। बाजवा साहब जो कुछ करके गए वर्स्ट है, और इसको ना इदारा ऑन करेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि इदारा ऑन नहीं करेगा इसको। परवेज़ मुशर्रफ साहब का हाल हमने आज देख लिया। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। लेकिन आपने देखा कि उनके नमाज जनाजा पे वो सारे बड़े बड़े तोता चश्म जो उनकी बदौलत इक़्तिदार में आए, उनकी बदौलत एनआरओ मिला, उनकी बदौलत आज फिर इक़्तिदार में है, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी उनका नमाज जनाजा पढ़ने की जहमत नहीं की। इसको कहते हैं तोता चश्मी। तो ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहता है। ये सोच नहीं बदलेगी। वही लोग इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, और ये कैसे मुमकिन है कि वो दोबारा नहीं डसेंगे। वो अपना काम करवा चुके हैं, अपना काम निकलवा चुके हैं, अब उन्होंने टीका लगाना है, और टीका भी इस्टेब्लिशमेंट को लगाना है, और ये इस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।